دوستو، آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں چند مہینے پہلے ایک سیاہ فام آدمی کا خون ایک سفید فام پولیس آفیسر سے ہو گیا۔ یہ ویڈیو دنیا بھر میں دیکھا گیا۔ اس پولیس آفیسر کی مذمت ہوئی، معاملہ کورٹ میں گیا اور کورٹ میں جو فیصلہ آیا ہے اس کی خوب تعریف ہو رہی ہے۔ اس فیصلے کو ویلکم کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اداریہ آج سہارا نیوز پیپر میں لکھا گیا ہے۔ اس کا ایک صفحہ میں آپ کی جانکاری کے لیے پڑھ دیتا ہوں، سنیے گا۔ بہت اہم ہے، اسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ اس ادارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ سننے لائق ہی نہیں، ایک بار پڑھنے لائق ہی نہیں، بلکہ سیو کر کے رکھنے لائق ہے۔ اور اس ادارے میں جو باتیں کہی ہیں ان سے سب کو سبق ملنا چاہیے اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غلط آدمی کو سزا ملتی ہے اور وہ آدمی آسانی سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ عدالتوں سے جب اس طرح کے فیصلے آئیں گے تو لوگ ہوش میں آئیں گے اور وہ غلطی کرنے سے باز آئیں گے، مجرم نہیں بنیں گے، جرم کرنے سے کترائیں گے۔ اس کی بہت ضرورت ہے۔ اب میں اس ایک ادارے کی ایک صفحے کو پڑھتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ امریکہ کی ریاست منی کی عدالت نے جارج فلوئڈ کے قتل کے ملزم سابق پولیس افسر ڈیرک شوین کو 22.5 سال کی سزا قید سنائی ہے۔ جج پیٹر کا فیصلہ سناتے وقت کہنا تھا کہ ڈیرک شوین نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور جارج فلوئڈ پر ظلم کیا۔ پراسیکیوٹر شوین کو 30 برس کی سزا دلانا چاہتے تھے مگر جج نے 22.5 سال کی سزا دی۔ ڈیرک شوین کو پیرول پر رہائی 2/3 سزا کاٹنے کے بعد ہی مل سکے گی، اور وہ بھی اس وقت جب اس کا رویہ اچھا ہوگا، یعنی کسی بھی حال میں 15 سال اسے جیل میں گزارنا ہوگا۔ فی الوقت کہنا مشکل ہے کہ اس معاملے پر اعلیٰ عدالتوں کا رخ کیا ہوگا۔ ویسے جارج فلوئڈ کے قتل کے خلاف سیاہ فام لوگوں کے ساتھ سفید فام لوگوں نے بھی احتجاج و مظاہرہ کیا تھا اور یہ اشارہ دے دیا تھا کہ اس معاملے کو وہ انسانیت کی عینک سے دیکھتے ہیں، نسلی تعصب کی عینک سے نہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا سزا پر کہنا ہے کہ یہ سزا مناسب لگتی ہے۔ جارج فلوئڈ کے بھائی عدالت میں موجود تھے۔ انہوں نے جذباتی ہوتے ہوئے پوچھا کہ شوین نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ مختلف خانوں میں انسانوں کو بانٹنے پھر میں پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ مختلف خانوں میں انسانوں کو بانٹنے اور مختلف ناموں پر انسانوں کا قتل کر ڈالنے والوں سے آدم کی کوئی بھی اولاد یہی پوچھنا چاہے گی کہ
انسان کے ہاتھوں انسان کا قتل کیوں؟ ہمارے ملک میں متعدد لوگوں کی لنچنگ کر دی گئی، جبکہ ذی ہوش لوگ یہ جانتے ہیں کہ لنچنگ ملک کی نیک نامی میں اضافہ نہیں کرے گی، بدنامی کی وجہ ضرور بنے گی۔ امید یہی رکھی جانی چاہیے کہ ہمارے ملک کی عدالتیں لنچنگ کے ملزمین کو ایسی سزائیں دیں گی جو باعث اطمینان بنیں گی ان لوگوں کے لیے جن کا یقین عدالت و انصاف پر سے ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ بہت اچھا اداریہ، مجھے اس وقت قرآن کریم کی وہ آیات یاد آتے ہیں، سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اس آیت کو UN میں ہونا چاہیے، وہاں آویزاں کرنا چاہیے۔ کتنی بڑی بات کہی گئی ہے قرآن پاک میں۔ اللہ کا کہنا ہے کہ ہم نے انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور جو فرق نظر آتے ہیں زبان کی وجہ سے، ملکوں کی وجہ سے، نسلوں کی وجہ سے، ذات پات کی وجہ سے، یہ سب صرف آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں۔ کوئی انسان کسی سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ تمام لوگوں کو انصاف ٹھیک ملنا چاہیے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔